بعض دفعہ لوگ اپنی کامیابی نہیں سنبھال پاتے اور بعض دفعہ تنہائی میں اس قدر چلے جاتے ہیں کہ ان کو نکالنے والا, ان کو سمجھنے والا, ان کا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا. اچھا, یہاں پہ اگر بات کی جائے اپریسیشن کی اور اس کو کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ کر دیا جائے میرڈ لائف سے, اگر میں کنیکٹ کرنا چاہوں, میرڈ لائف میں یا میرٹل لائف میں دو لوگوں میں سے کوئی ایک ان کاموں میں انوالو ہے, بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, کس طرح اس کو واپس لایا جائے؟ جب میں نے طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, میں نے بچوں کی تربیت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہے, میں نے بچوں کو بیکاری بنتے دیکھا ہے, میں نے عورتوں کو عزت نیلام کرتے دیکھا ہے, میں نے آپ کو بتاؤں کہ نسلوں کو بگڑتے دیکھا ہے. اگر گھر میں لائف پارٹنر نشہ کرنا شروع ہو گیا اور بالخصوص وہ نشہ اگر obsession بن چکا اس کا, خبط ہے اس میں, یعنی کہ وہ پکا نشئی ہو گیا ہے, تو پھر وہ شراب ہے, وہ چرس ہے, وہ ووڈکا ہے, وہ کچھ ہے, وہ ستیہ ناس نسل کا کر دیتا ہے. سو کہہ لیجئے کہ نشہ پورے گھر کو تباہ کرتا ہے کیونکہ اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اسلام میں نشہ کیوں منع ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام میں نشہ اس لیے منع ہے, اللہ کو شعور والا پسند ہے, اللہ کو وہ پسند ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے, اس کا نشہ فیصلے نہیں کرواتا, اس کا شعور فیصلہ کرواتا ہے. مجھے ایک جسٹس جاوید اقبال صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ یاد آتا ہے. آپ کی ایک ڈاکومنٹری ہے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی, اور جسٹس صاحب سے کیونکہ میری یاد اللہ تھی, محبت تھی ایک, اور میں ان سے کچھ کلاسز بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں, استاد تھے ہمارے. تو جسٹس صاحب اس ڈاکومنٹری میں بتاتے ہیں کہ جب اقبال کا آخری وقت تھا تو مارفن نہیں آئی تھی, یہ ایک نشے کا انجیکشن ہے جو بے ہوشی کی طرف لے جاتا ہے. تو انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیجئے, کیونکہ تکلیف بڑی ہوتی ہے, موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کو وہ نشے کا انجیکشن دے دیتے ہیں. تو اقبال نے کہیں یہ کمیونیکیٹ کیا, یعنی جواب دیا کہ میں موت کے تجربے سے گزرنا چاہتا ہوں, یہ تجربہ تو مجھے ایک بار ہونا ہے. یعنی اتنا بڑا انسان تھا اقبال رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے کہا میں تو موت کے ایکسپیرینس سے گزرنا چاہتا ہوں, یہ تو ایک بار آتی ہے, اگر اس کے ایکسپیرینس سے نہیں گزروں گا تو کیسے پتہ لگے گا موت کیا ہوتی ہے. تو حضور والا شعور اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو شعور بچانا ہے اپنا, کیونکہ اللہ شعور والوں کا حساب لیتا ہے. جب آپ اپنے شعور کا گلا گھونٹتے ہو تو پھر باپ بیٹی بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, رشتوں کی پہچان ختم ہوئی, اپنے مالک کا در دروازہ بھول گیا, رب کی ربوبیت بھول گئی, ایمان چلا گیا, اور پیچھے آپ کے پاس صفر رہ گیا. اور یاد رکھیے اس صفر سے جو نشہ کرتا ہے جتنے ملٹیپلائی کرو گے سب صفر ہوتے جائیں گے. یہ صفر ملٹیپلائی بیوی سے ہوگا تو وہ صفر ہو جائے گی, اس صفر سے بچے ملٹیپلائی ہوں گے وہ صفر ہو جائیں گے, اس صفر سے فیملی ملٹیپلائی ہوگی وہ صفر, اس صفر سے دوست ملٹیپلائی ہوں گے, اور اس صفر سے اگر مستقبل بھی ملٹیپلائی ہوگا تو صفر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. شاید جی مجھے بتائیے کہ ہم نے سوسائٹی کی بات کی تھی, موٹیویٹ کرنے کی بات کی تھی, تو یہ جو ہمارے موٹیویٹرز ہیں جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, ہم ایڈز دیکھ رہے ہیں, ہم موویز دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو بندہ کلچر کو دیکھتا ہی ہے, تو ہم کس طرح اس کو درست کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں دکھائی جائے کہ جس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اس سے دور جا رہا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کے قریب, مطلب یہ چیز کر کے بھی وہ اچھا بزنس مین ہے, اچھا بیٹا ہے, اچھا باپ بھی بن رہا ہے, اچھا میاں بھی ہے, یہ چیز ہم دکھاتے ہیں. کس طرح اس کو درست کریں؟ ہمیں اس سوسائٹی میں واقعی جو ہیلدی مائنڈ ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, مثبت بات کرنے والوں کو پرموٹ کرنا چاہیے, اس معاشرے کے دانشور کو پرموٹ کرنا چاہیے, فکری مجالس کو پرموٹ کرنا چاہیے, عقل اور شعور کی بات کو پرموٹ کرنا چاہیے, دین کے صحیح معنوں کو پرموٹ کرنا چاہیے, عشق رسول کے اصل میں تقاضے کیا ہیں انہیں پرموٹ کرنا چاہیے. قرآن کہتا کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی مسلمان کے لیے تحریکیں دو ہیں, ایک قرآن تحریک ہے, دوسرا سیرت رسول تحریک ہے. اگر یہ دونوں چیزوں کی طرف آپ سوسائٹی کو لے کے جانا چاہتے ہو تو اویئرنس کمپین چاہیے. یہ نشے کے خلاف میڈیا کو بھی کام کرنا چاہیے. آج ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں, میرا سوال یہ دکھائے تو بڑے جاتے ہیں, یہ جی نشے میں گرے ہوئے ہیں, نالیوں میں گرے ہوئے ہیں, کس نے کو پروگرام آج تک ہمارے میڈیا نے کیے ہیں کہ خدا کے بندو یہ سائنس ہیں, یہ رجحان پایا جاتا ہے, اپنے بچوں کو بچاؤ. آج کا پروگرام درد دل کی وجہ سے, یہ میرا درد دل ہے, میں نے لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, میری تکلیف ہے, میرا دل کہتا ہے میرے ملک کے نوجوان بچیں, میرا دل کہتا ہے, میرا احساس ہے کہ والدین اس عذاب سے ان کے بچے بچیں, اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نشے کی لعنت سے بچائے. یہ میرا درد دل ہے, تو ہم ایک کمپین کی شکل میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں. اگر یہ کمپین سارے چینلز کرتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز میں سیمینارز ہوتے ہیں, تو پھر لاکھوں ہزاروں بچ جائیں گے. آج لاکھوں ہزاروں نشے کی لت لگ چکی ہے.
صحیح. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ مینٹل اسٹیٹ پہ کس طرح اثر آتا ہے؟ مینٹل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے، آپ نے یہ چیز لی ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے کس طرح کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور کس سپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے یا سلولی ہوتا ہے؟ جو میری انفارمیشن ہے اس میں پھر اگین رد و بدل ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک صحافیانہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں. جی 17 کیمیکلز ہیں جی مائنڈ کے جو ان سے جو آپ کو فیل کرواتے ہیں، موڈ دیتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتی ہیں، سارا کچھ جو ان سے وہ 17 کیمیکلز کی وجہ سے. جب آپ نشہ کرتے ہیں تو یہ کیمیکل جو یعنی سارے کیمیکلز ہیں ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ریشو پرپورشن بدل جاتا ہے. یہ پرپورشن بدلتا ہے تو آپ کی فیلنگ بدلتی ہیں، موڈ سوئنگز آتی ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، بیزاری ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے. نشہ آپ کے برین کیمیکل کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. یہ آپ کو محتاج کر دیتا ہے کہ خوش ہونے کے لیے نشہ چاہیے، سکون کے لیے نشہ چاہیے، اطمینان کے لیے نشہ چاہیے. حالانکہ اگر آپ کے پاس ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں تو پھر نشے کی ضرورت نہیں. آپ ایکسرسائز سے زیادہ انجوائے کرتے ہو، گھوم پھر کے کتاب پڑھ کے زیادہ انجوائے کرتے ہو، واک کر کے زیادہ انجوائے کرتے ہو، ہیلدی فوڈ کھا کے انجوائے کرتے ہو، کمپنی میں گپ لگا کے انجوائے زیادہ کرتے ہو. جب آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز ملی ہوتی ہیں تو پھر نشے سے آپ خود ہی بچ جاتے ہو.